صفحہ نمبر 24 اور آیت نمبر 7 ختم ہو کر 8 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار۔ اللہ تعالی ہی یعلم جانتے ہیں، ما جو بھی تحملو اٹھائے ہوئے ہے، کل انسا ہر مادہ اپنے پیٹ میں جو بھی اٹھائے ہوئے ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وما اور جو تغیظ سکڑتا ہے، کم ہوتا ہے، الارحام ماؤں کے یا ماداؤں کے رحموں میں، وما تغیظ الارحام اور ان کے رحموں میں جو چیز گھٹتی ہے، وما تزداد اور جو چیز بڑھتی ہے، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ ان چیزوں کا گھٹنا، بڑھنا، پرورش پانا، آگے ہونا، کم ہونا، زیادہ ہونا، وہ سب اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز عندہ اللہ کے ہاں بمقدار ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمقدار، اللہ کے ہاں ہر چیز ایک نظام کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے۔ عالم الغیب، دو چیزیں اس آیت میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا اور وہ چل رہا ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اتنا بڑا نظام بنایا، انسانوں کا، جانوروں کا، ہر قسم کی مخلوقات کا نظام بنایا۔ پھر اس کا علم ہے، اور علم کیا ہے کہ پورا نظام جو اس نے بنایا ہے ہمہ وقت بیک وقت سب کا سب اس کی نظر میں، چاہے وہ انسانی لحاظ سے سامنے نمایاں اور ظاہر ہے یا پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے، ہمارے لیے ہماری نظر کارپیٹ کے اوپر تک کام کرتی ہے، بس اس کے نیچے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس کے نیچے کا نہیں پتا۔ پھر نیچے جو چیز ہے اس کے نیچے کیا ہے اس کا تو ہمیں بالکل ہی نہیں پتا۔ پھر اس کے نیچے جو چیز ہے اس کے نیچے کیا ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس سے نیچے جو چیز ہے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ چاہے اس بلڈنگ کی چھت کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، یا فرسٹ فلور کے اوپر، یا گراؤنڈ فلور کے اوپر، یا پھر یہ جو قالین ہے اس کے نیچے، یا اس کے نیچے جو ہے اس کے نیچے، اللہ کے ہاں ہر چیز بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے یہ بالکل نظروں کے سامنے۔ یہ جو درمیان کی رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت آپ دیکھیے کتنی عجیب قدرت ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں یہاں پر بھی اور اکثر جگہوں پر فرماتے ہیں کہ یہ درمیان کی رکاوٹیں میرے لیے رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ درمیان کی رکاوٹیں میرے لیے رکاوٹیں نہیں۔ یہ چھت پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسے جمعہ میں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ نیچے کیا صورتحال ہے، ہاں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اوپر اور نیچے اور اس سے نیچے یا اس سے اوپر سب لوگ ایک جیسے۔ آپ نے دیکھی ہوں گی بلڈنگز 100 منزلہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ اب پہلی منزل والا جو ہے وہ دوسری منزل والے کو نہیں دیکھ رہا، اور دوسری منزل والا تیسری منزل والے کو نہیں دیکھ رہا،
اسی طرح پہلے والا نہ دوسرے کو دیکھ پا رہا ہے، نہ تیسرے کو، نہ چوتھے کو، نہ پانچویں کو، نہ چھٹے کو، نہ 10ویں کو، نہ 50ویں کو، نہ 100ویں کو۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ پہلی، جس طرح اللہ پہلی منزل والوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ 100ویں منزل والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ہمارا زمین کے اوپر آ کر نا کوئی چند 100 فٹ آپ کہہ لیجئے، چند 100 فٹ کی چیز ہوتی ہے، تو اس سے اوپر اور اوپر اور اوپر، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہ ساری جگہ اللہ، پوری کائنات اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا میدان۔ یہاں سے وہاں تک کہ مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے، یہ جو کھانے بنے یہ بھی نظر آ رہے ہیں، یہ جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں یہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور ایک صف اور دوسری صف، مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو پوری کائنات جہاں جہاں مخلوق ہے سب چیزیں اللہ کو ایسے ہی نظر آ رہی، کیا اوپر، کیا نیچے، کیا دائیں، کیا بائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ بھی فرمایا، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اور آگے بھی پڑھیں گے۔ وہ ایک بڑھیا عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کر رہی مسجد نبوی، تو اللہ رب العزت نے وہ ساری منظر کشی فرمائی، منظر کشی فرمائی۔ ہاں ہاں وہ سن رہا تھا میں، وہ یہ کہہ رہی تھی اور آپ آگے سے یہ کہہ رہے تھے، اور اس نے یہ کہا تھا اور آپ نے آگے سے یہ کہا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا اور اس نے یہ کہا تھا۔ اللہ یعلم ما تعمل، یہ اب یہ علم ہے۔ ایک تو یہ کہ نظام بنایا، سسٹم بنایا، پوری کائنات بنائی، تو یہ بھی اللہ کے ہاں ایک پورے سسٹم کے ساتھ ہے۔ اور جب اس کے بعد یہ پورا سسٹم اس کی نظروں کے سامنے، اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی، ہر مادہ جو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھر رہی ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور ان کے رحموں میں جو چیز گھٹ رہی یا بڑھ رہی ہے اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے انسان کبھی اللہ کے بارے میں سوچنے لگے نا تو دماغ نہیں جاتا آگے، چند فٹ کے بعد دماغ بند ہو جاتا، نہیں بھائی نہیں، بس۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کے ہر چیز ایک نظام سے چل رہی ہے۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز کو، والشہادہ، اور ظاہر چیز کو، الکبیر، بہت بڑا ہے وہ، المتعال، بہت عظمتوں اور بلندیوں والا ہے۔ سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من، جو، اسر القول، جو خفیہ طور پر کوئی بات کرتا ہے، ومن، اور جو، جہر بہ، اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، ومن ہوا، اور جو، مستخفن، چھپ رہا ہے، باللیل، رات میں، وسارب بالنہار، سارب، گلیوں میں چلنا پھرنا، بالنہار، نہار دن، اور جو دن کو گلیوں میں چلتا پھر رہا ہے، سڑکوں پر، گلیوں میں، میدانوں میں، کہیں پر بھی، اللہ کے لیے سب ایک جیسے۔ رات کو ایک بندہ چھپ رہا ہے، رات کی تاریکی اپنی جگہ، پھر اوپر سے اس کا چھپنا اب الگ، اور دوسری طرف وہ بندہ جو دن دہاڑے اعلانیہ راستوں میں چل پھر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے لیے دونوں بالکل ایک جیسے، سواء منکم۔ ایک آدمی کسی کے کان میں خفیہ طور پر بڑی خاموشی سے بات کر رہا ہے، اور ایک آدمی لاؤڈ سپیکر کے اوپر بول رہا ہے، اور ایسا لاؤڈ سپیکر آپ کہہ لیں، یا آپ آج کی دور میں میڈیا کہہ لیں کہ پوری دنیا سن رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایک کسی کے کان میں بات کرنے والا اور جس کو پوری دنیا سن رہی ہے، میرے لیے دونوں کی بات برابر ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، چاہے کوئی خفیہ طور پہ بات کر رہا ہو، ومن جہر بہ، اور جو اعلانیہ بات کر رہا ہو، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو رات میں چھپ رہا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن کے اجالے میں گلیوں میں چل پھر رہا ہے۔ لہو،
یہ وہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جن پر انسان کو غور کرنا چاہیے. لیکن ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، لوگ غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دے رہے لوگ. لہو اس اللہ رب العزت کی طرف سے معقبات باریاں بدلنے والے ہیں. معقبات، ویسے معقبات عقب سے ہے، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، معقبات ایک کے پیچھے ایک، معقبات ایک کے پیچھے ایک، یعنی کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی ایک کبھی دوسرا، باریاں بدلنے والے ہیں. من بین یدیہ، انسان کے سامنے، ومن خلفہ، اور اس انسان کے پیچھے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ رب العزت کی طرف سے باریاں بدلنے والے ہیں انسان کے آگے اور انسان کے پیچھے. یحفظونہ، جو اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ ترجمہ ہوا. مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے فرشتے موجود ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں. کوئی صبح کو آ رہا ہے، کوئی شام کو آ رہا ہے، کوئی صبح کو آ رہا ہے، کوئی شام کو آ رہا ہے. یہ فرشتے کیوں اتارے جاتے ہیں؟ انسانوں کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی حفاظت کے لیے جی. ورنہ شیطانی قوتیں ایک منٹ میں انسانی زندگی کو ملیا میٹ کر دیں اور نیست و نابود کر دیں. تو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی، انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے وہ مسلسل آتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے وہ لگاتار صبح و شام آتے رہتے ہیں. اس لیے انسان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بال بچ جاتا ہے، مرتے مرتے بچ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی حفاظت ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی. بسا اوقات بالکل بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی، بچنے کی کوئی شکل بسا اوقات نظر نہیں آ رہی ہوتی، انسان بچ جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اتفاق کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ قسمت کہہ دیتے ہیں، ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے معمور ہوتے ہیں جو انسان کو اس مشکل میں بچا لیتے اور اس کی حفاظت کر لیتے. یہ ہم سب کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر، نہیں بدلتے، ما بقوم، کسی قوم کو. ان اللہ لا یغیر، اللہ نہیں بدلتے، ما بقوم، کسی قوم کو، حتی، جب تک کہ، یغیرو، وہ بدل نہ ڈالیں، ما بانفسہم، خود اپنے آپ کو. اللہ نہیں بدلتے کسی قوم کو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے. اس کا مطلب یہ ہے اس جگہ پر اچھا، اگر فرشتے حفاظت کرتے ہیں تو قومیں تباہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ قومیں تباہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ عذاب کیوں آ جاتے ہیں؟ حادثے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ نہیں لوگوں کی حالت. اللہ تو حفاظت کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس حفاظت کا اہل ثابت نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو عذاب کا اہل ثابت کرتے ہیں، تو اللہ حفاظت ہٹا لیتے، اللہ پھر حفاظت ہٹا لیتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے. جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فیصلہ نافذ ہونے والا ہوتا ہے تو پھر ان فرشتوں کو ہٹا لیا جاتا ہے، حفاظت والے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کا اس قوم کے اوپر وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے. وَإِذَا، اور جب، ارادہ فرما لیتے ہیں اللہ، اور جب اللہ رب العزت ارادہ فرما لیتے ہیں بقوم، کسی قوم کو، سوءً، نقصان پہنچانے کا. اللہ رب العزت جب کسی قوم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، فلا مرد له،
تو پھر اس کو کوئی واپس لوٹا سکنے والا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی واپس لوٹا سکنے والا نہیں ہے۔ وما، اور پھر نہیں ہوتا، لہم، ان لوگوں کے لیے، من دونہ، اللہ کے سوا، من وال، کوئی مدد کرنے والا، اور پھر اللہ کے سوا ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، اور اللہ ان کی مدد کرتے نہیں ہے۔ پھر هو الذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یریکم، جو تمہیں دکھاتا ہے، البرق، چمک، یہ بادلوں کی چمک جو ہوتی ہے، یریکم البرق، وہ تمہیں چمک دکھاتا ہے، خوفا، جس میں ڈر بھی ہوتا ہے، وطمعا، اور امید بھی ہوتی ہے، آس بھی اور یاس بھی، خوف بھی اور امید بھی۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف اس چیز کا ہوتا ہے جب وہ بجلی کڑکتی ہے نا، تو اس وقت ڈر لگتا ہے انسان کو ایک دفعہ۔ اگر انسان کے اوپر گر پڑے یا کہیں پر وہ بجلی گر پڑے، وہ تو انسانوں کی موت اور جگہوں کی تباہی ہو جاتی ہے۔ امید بھی ہوتی، امید کیا ہے؟ بادل آئیں گے، بارشیں آئیں گی۔ خوف و طمع، یہ دونوں کیفیات بیک وقت انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ہم نظارہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ بادل گرج رہے ہو نا تو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں نا جو جگہ تھوڑی سی سنسان ہے، تو وہاں پر تو عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں وہ درخت ہیں اور ہوا چل رہی ہے، تو ان درختوں سے اس وقت ہوا کے گزرنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ خوفا، اچھا خاصا بندہ ڈرتا ہے۔ وہ طمع، عام امید بھی ہوتی ہے، بارش، گرمی ہے تو ٹھنڈ ہو جائے گی، موسم خوشگوار ہو جائے گا، بارش برسے گی۔ تو یریکم البرق، اللہ تمہیں دکھاتے ہیں چمک، خوفا و طمعا، اس کے اندر خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ وَيُنشِئُ، اور اللہ اٹھاتے ہیں یا چلاتے ہیں، السحاب، سحاب بادل، الثقال، بھاری بوجھل، اور اللہ بوجھل اور بھاری بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور چلاتے ہیں ان کو۔ وَيُسَبِّحُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، الرعد، کڑک، بجلی کی جو کڑک ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ، اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف کے ساتھ۔ اس سورت کا جو نام ہے وہ الرعد ہے، وہ الرعد جو نام ہے وہ اس جملے کی نسبت سے اس کا نام الرعد رکھا گیا۔ رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، بادلوں کی جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی کی کڑک جو ہوتی ہے۔ عجیب بات اللہ رب العزت جو انسانوں کو بتا رہے ہیں اور جو کسی کو نہیں پتا تھی اللہ کے بتائے بغیر، اور وہ یہ کہ اس وقت جب وہ کڑک رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی، وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہوتی، اس کا کڑکنا اس کا تعریف کا انداز ہے۔ والملائکۃ، اور ملائکہ بھی اللہ کی حمد اور ثنا اور تعریف کر رہے ہوتے ہیں، من خیفتہ، اس کے ڈر سے، اور ملائکہ بھی وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی اس کے ڈر سے۔ وَيُرْسِلُ، بھیجتے ہیں اللہ، الصواعق، بجلی کی کڑک کو بھیجتے ہیں اللہ، فَيُصِيبُ، اور پھر وہ پہنچاتے ہیں، بہا، اس کو، یا ڈال دیتے ہیں اس کو، من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، ابھی کچھ ڈیڑھ 2-3 ماہ پہلے ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا تھا کہ 4 آدمی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، شاید ان میں کوئی ایک آدھ عورت بھی ہوگی، بہرحال 4 تھے، بارش تھی تیز تو وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، تو اوپر سے بجلی آئی، چاروں کے چارے وہیں مر گئے۔ یہ غالباً انڈیا کا واقعہ ہے، انڈیا کا شاید۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پہ چاہتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اللہ۔
وہم اور یہ لوگ یجادلون جھگڑ رہے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں. وہم یجادلون ان بے وقوفوں احمقوں کو دیکھو کہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نا بحث و مباحثہ کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا رب بہتر ہے اور ہمارے معبود جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور یہ کم تر ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بیوقوفوں کو دیکھو کہ کن چیزوں کا موازنہ کہاں کر رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا سارا اسی بات پر ہے کہ آپ ایک اللہ کی اور اتنے بڑے رب کی جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی. وہوا اور وہ شدید المحال بہت سخت پکڑنے والا ہے. وہ سخت وہ پکڑنے والا ہے. لہو دعوت الحق لہو اسی کے لیے ہے الدعوہ پکار الحق برحق. یہ لفظی معنی ہے. یہ لفظی معنی ہے. اسی کے لیے ہے پکار برحق. یہ لفظی معنی ہے. اور اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ دعا اللہ کا حق ہے. دعا اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق کا مطلب کیا ہے کہ بس اسی سے مانگو. یہ اسی کا حق ہے بس کہ اسی کو ملے. اسی کے سامنے ہاتھ اٹھے. اسی کے سامنے ہاتھ اٹھے. اسی سے مانگا جائے. لہو دعوت الحق دعا اسی کا حق ہے. والذین اور وہ لوگ یدعون جو دعا کرتے ہیں من دون ہی اللہ کے سوا کسی اور سے جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتے ہیں اور دعا کی جگہوں پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. لا یستجیبون وہ ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے. لا یستجیبون نہیں پکار کا جواب دے سکتے لہم ان کی بشیء ذرہ برابر. وہ ذرہ برابر ان کی پکار کو قبول ہی نہیں کر سکتے, سن ہی نہیں سکتے, اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. الا مگر یہ ہے کہ اب یہ ایک مثال بیان ہو رہی ہے اس کی کہ جب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی مثال کیسے ہے. کباسطی جیسے ایک شخص پھیلائے ہوئے ہے, جیسے ایک شخص پھیلائے ہوئے ہے کفیہ اپنی ہتھیلیاں الی الماء پانی کی طرف. جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ یا اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہے لیبلغ کہ پہنچ جائے وہ پانی فاہ اس کے منہ کو, کہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے. اب یہ جو وہ پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہے یا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے کہ پانی آ جا اور میرے منہ کو پہنچ جا, تو کبھی ایسا نہیں ہوگا. اس کی یہ بات کبھی پوری نہیں ہوگی. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جو مانگتے ہیں ان کی دعا کبھی پوری نہیں ہوگی. وما ہوا اور نہیں ہے وہ پانی ببالغہ کبھی بھی اس تک پہنچ سکنے والا. وما ہوا ببالغہ وہ پانی کبھی بھی اس تک پہنچ سکنے والا نہیں ہے. وما اور نہیں ہوتی دعاء الکافرین کافروں کی پکار, کافروں کی دعا الا مگر فی ضلال رائے گاں اور ضائع. کافروں کی جو پکار اور دعا ہے وہ تو ذرائے گاں اور ضائع ہی جاتی ہے. وللہ اور اللہ ہی کو یسجدو سجدہ کرتے ہیں, اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. من وہ سب کے سب فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں والارض اور جو زمینوں میں ہیں. آسمانوں اور زمینوں کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں. طوعا خوشی سے, وکرہا اور ناخوشی سے. کوئی خوشی سے کرے یا کوئی ناخوشی سے کرے سجدہ اسی کو کرنا ہے سب نے. وظلالہم اور چیزوں کے سائے, ظلال سایہ اور سائے بالغدو صبح کو والآصال اور شام کو. اور اسی طرح ترجمہ یہ ہے اور اسی طرح جو سائے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو صبح اور شام. یعنی وہ جو سایہ یوں زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے نا صبح کے اوقات میں, لمبا ہوتا ہے,
سایہ صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں لمبا ہوتا ہے، یہ در حقیقت اس کا سجدہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کو. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور یہ جو سائے ہیں صبح اور شام، یہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں. بس یہاں تک یہ آیت سجدہ ہے. تو سجدہ واجب ہے. انشاءاللہ سبق جب مکمل ہوتا ہے تو ہم سب یہ سجدہ تلاوت کریں گے، اور جتنے بھی لوگ جو سن رہے ہیں تو وہ بھی سجدہ تلاوت کر لیں انشاءاللہ.